یہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان سیف محسوس کرے تو کب سیف محسوس کریں گے؟ جب ہم اس دوسرے مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے. جب انسان کسی کا حق چھین لیتا ہے جبھی تو وہ سیف نہیں محسوس کرتا ہم سے. تو ہماری زبان سے بھی اور ہمارے اعمال سے بھی ایک انسان اگر محفوظ محسوس کرتا ہے کہ ہاں یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ یہ مجھے کسی طرح بھی مجھے تکلیف دے گا، تو یہ کیا ہے کہ یہ اس مسلمان کا حق ہے. یعنی جب ہم مسلمان ہیں تو ہمارے دوسرے مسلمانوں پر حق کیا ہے کہ وہ ہم سے بالکل محفوظ محسوس کرے، انہیں پتا ہو کہ ہماری طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. تو اب ظاہری بات ہے اگر ایک انسان ایسی عادت ہوگی اس کی کہ اس سے کوئی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے تو وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا، کیونکہ ہر غیر مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہمارا دشمن نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی مسلمان نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیچرلی وہ ہمارا دشمن ہے. ہمیں اس کے ساتھ بھی انسانیت کے ناطے اس سے بھی وہ اچھا ہی سلوک کرے گا، تو گویا وہ بندوں کے حقوق ادا کرے گا. اور پھر جو اگلا ٹکڑا ہے کہ ہر اس چیز سے وہ بچے گا انسان مسلمان جو کہ اللہ نے منع کی. تو گویا اللہ کا حق کیا ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، تقوی کرے. تو پھر جب تقوی ہوگا جبھی وہ تو انسان ہر اس چیز سے بچے گا. جب تقوی ہی ایسی چیز ہے جس سے انسان اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچے گا، اور تقوی ہی ایسی چیز ہے جس سے انسان دوسرے بندوں کا حق ادا کرے گا، کیونکہ بائی نیچر ہر انسان کے اندر سیلفشنس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ انسان کے اندر شح یعنی کہ خود غرضی جو ہے وہ ہر انسان کے اندر ہے، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے. لیکن اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس خود غرضی سے فائٹ کریں اور اس سے ہم بچے. اسی لیے تو ہجرت کہا گیا. ہجرت جو ہے وہ ایک طرح سے بہت انسان کی مشقت ہوتی ہے کہ اپنے ملک کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے اپنے ایمان بچانے کے لیے. تو گویا کہ اس حدیث کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اس کو جوامع الکلام کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث جو ہے وہ بہت ہائی لیول کی، ان کو حدیث کو ٹائٹل دیا جاتا ہے جوامع الکلم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بات جو بہت جامع ہے. تو اس حدیث کو یہ حیثیت حاصل ہے، ٹھیک ہے، کہ اس حدیث میں سارا دین آ گیا ہمارے لیے. تو اب سوال یہ ہے کہ انسان جو ہے، زبان یہاں پر پہلے ذکر کیا گیا، زبان جو ہے اس کا ذکر پہلے کیا، ہاتھ کا بعد میں. تو آپ لوگ گیس کر سکتے ہیں کہ زبان کا ذکر پہلے کیوں کیا اور ہاتھ سے پہلے. اور عربی زبان میں قرآن اور حدیث میں عام طور پر یہ ایک قاعدہ سمجھا جاتا ہے کہ جس چیز کی اہمیت زیادہ ہے یا جس کی زیادہ ضرورت ہے اس کو پہلے لاؤ، اور جس کی کم نسبتاً کم ہے اس کو بعد میں. تو لسان کا شر، زبان کا شر زیادہ ہوتا ہے یا لسان کا شر؟ انسان زبان سے زیادہ تکلیف دے سکتا ہے لوگوں کو یا ہاتھوں سے؟ زبان بہت ہی آسان ہے، زبان سے کسی کو تکلیف دینا بہت آسان ہے. انسان کی زبان ایک قینچی کی طرح چل جاتی ہے. تو اس طرح سے بعض اوقات ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم کسی کا دل دکھا چکے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو زبان جو ہے وہ زیادہ خطرناک چیز ہے جس سے انسان جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی، اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی انشاءاللہ وہ اپنے دوسرے معاملات کی بھی حفاظت کرے کہ اللہ کے نزدیک وہ اللہ راضی ہو جائے گا اس سے. کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ مشکل اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ ہاتھ اٹھانا تو ہر انسان کا نہیں ہوتی عادت. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو ہاتھ سے تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن زبان کی تکلیف، اور بعض اوقات زبان کا جو دکھ ہوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کو اٹھا کے کسی آلے سے زخمی کر دے، اس سے زیادہ تکلیف زبان کے بات سے ہوتی ہے. تو اس وجہ سے زبان جو ہے اس کی حفاظت بے حد ضروری ہے. زبان سے ہم جنرلی اگر ہم سوچیں تو کیا چیزیں آ سکتی ہیں زبان کے شر میں، کہ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ، چغلی، بد گوئی، تانا زنی، مذاق اڑانا، جھوٹے وعدے کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ کیا ہے؟ ساری زبان کی ایذا ہے جس سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں.
تو زبان سے ہم بہت سی باتیں سوچ سکتے ہیں. جنرلی اسلام جو ہے وہ ہمیں اچھی طرح گفتگو کرنے کی آداب سکھاتا ہے. آج مسلمانوں کو یہ سب سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ زبان کے گناہ ہمارے اتنے زیادہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرے کہ یعنی کہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کسی مسلمان کی زبان سے کوئی دوسرا محفوظ نہیں ہے. غیبت بہت عام ہے، اور غیبت کو بعض اوقات ہم غیبت سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم کامنٹ پاس کریں لوگوں پر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو جیسا وہ شخص ہے ویسے ہی اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں. لیکن یہی غیبت ہے کہ کسی کی کوئی بھی برائی ہم اس میں ہو یا نہیں ہو، اگر اس کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں اس کے پیچھے سے تو وہ غیبت ہی ہو جاتی ہے. اور اگر جو چیز نہیں ہے اس کے اندر ہم اس کی برائی کرتے ہیں تو پھر وہ غیبت نہیں کہلاتی، بلکہ وہ اس کو کہتے ہیں کسی کے اوپر الزام تراشی. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. یعنی کوئی مسلمان چاہے بہت نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، مگر زبان کے حفاظت جو ہے ان کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے کہ ہم اپنے اس گناہ اپنی اس زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے. اور بہتر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کم سے کم بولے. ہم جتنا زبان کو ہلاتے ہیں اتنا چانسز ہے کہ ہم کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں.